میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست صفدر علی حیدری، اور آپ کو حیدری آن لائن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ ویورز جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے چند ویڈیوز افسانے کے حوالے سے، جو کہ میرا اپنا بھی فیلڈ ہے، میں نے ریکارڈ کرائی ہیں۔ آج میں افسانے ہی کے حوالے سے ایک اہم ترین بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ اسے غور سے سنیں گے۔ اب یہ کہنا تو ایک روایت سے بن گئی ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ان کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ یہ آپ کی ایک ہماری درخواست ہے، اگر آپ قبول کر لیں تو۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف، آج کے موضوع کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ افسانے کو کامیاب بنانے کے لیے اسے مبہم بنا دیتے ہیں، اسے الجھاؤ والا لفاظی کے ذریعے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر افسانہ سمجھ نہیں آئے گا تو وہ بڑا افسانہ سمجھا جائے گا، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ اتنی ہی غلط ہے جتنی اسے صحیح سمجھ لیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا افسانہ شوگر کوٹڈ ہونا چاہیے۔ آپ طنز بھی کریں تو مزاح کے انداز میں، اور آپ کے افسانے میں سب سے اہم جو پہلو ہے وہ ہے سادگی۔ آپ سادہ جملوں میں روانی کے ساتھ اپنی کہانی کو بیان کریں۔ کہانی کے اندر الجھاؤ نہ ہو، اس میں تفہیم اور ابلاغ کے تقاضے پورے ہوتے ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہانی اپنے اندر تجسس کا مادہ رکھتی ہو۔ افسانے کی تعریف ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک ایسی تحریر جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض تحریریں ایسی ہوں گی، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، کہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اس میں اتنا آپ کو دلچسپی ملتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کاش یہ کبھی ختم نہ ہو، ابھی ختم نہ ہو، ابھی ختم نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے کسی کہانی کی کامیابی کی علامت۔ تو آپ بجائے اس کے کہ اپنے افسانے کو الجھاؤ میں رکھیں، مبہم رکھیں، لوگ پھر اسے پڑھ کر اجلاس بلوائیں، ماہرین کی ٹیم بلوائیں اور اس پر مذاکرات کریں کہ اس میں مصنف نے کہا کیا ہے، اور پھر یہ اجلاس بلا نتیجہ ختم ہو جائے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کہانی کے اندر ایک تجسس کا مادہ رکھیں، آپ تجسس کا ایلیمنٹ اس کے اندر رکھیں، تاکہ پڑھنے والا اسے لفظ بہ لفظ، جملہ بہ جملہ، پیرا بہ پیرا اسے پڑھے، اور جب تک اسے ختم نہ کر لے تب تک اس کی جان نہ چھوڑے۔ یہ ہے ایک کامیاب افسانے کا لازمی عنصر، کہ جس میں آپ اپنی تحریر کو پڑھوانے پر مجبور کرتے ہیں۔ پھر تحریر سادہ ہوتی ہے، وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئے گی تو تجسس پیدا ہوگا، سمجھ میں آئے گی تو لوگ اسے پورا کر کے چھوڑیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔